بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر کی اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور ہم وجوہ تان پڑھ رہے ہیں۔ وجوہ تان یعنی وہ چیزیں، وہ وجوہات کہ جن کی وجہ سے جو راوی ہے اس میں عیب پیدا ہوتا ہے، اور جو راوی ہے اس کی حدیث کے اندر جو ہے وہ ایک عیب پیدا ہو جاتا ہے، اس کی حدیث مشکوک ہو جاتی ہے، بسا اوقات اس کی حدیث کو قبول ہی نہیں کرتے۔ کبھی کبھار اس کے ضبط پر تان آ جاتا ہے کہ اس کا ضبط کمزور ہے، کبھی کبھار اس کی عدالت پر تان آ جاتا ہے کہ یہ بندہ عادل نہیں ہے، تو پھر اس کی جو حدیث ہے وہ قبول کرنے کے قابل نہیں ہوتی، بلکہ اس کو رد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ان میں سے جو چھٹا ہمارا جو ہے وہ تعن ہے، وہ ہے وہم۔ پانچ وہم پانچ چیزیں، پانچ تان ہم پڑھ کر آئے ہیں، تو ان میں سے چھٹا جو تعن ہے وہ ہے وہم، یعنی راوی جو ہے وہ اس کو وہم ہو، وسوسے ہوتے ہوں، اور وہمی گویا کے راوی ہو۔ جیسے ہمارے یہاں بندے بھی وہمی ہوتے ہیں بسا اوقات، تو اسی طرح راوی کو وہم ہو، یعنی اس کو پتہ نہ چلتا ہو کہ کیا چل رہا ہے، کیا ہے، کیا بول رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ تو اگر راوی کے اندر یہ چیز ہے تو پھر اس بندے کی، اس راوی کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ حدیث جو ہے وہ معلل بن جائے گی۔ کسی سند کے اندر راوی اگر، سند کے اندر اگر راوی وہم والا ہو، اس کو وہم ہو، تو پھر وہ حدیث معلل بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو عبارت اور ترجمہ کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ فرماتے ہیں ثم الوہم، پھر وہم ہے، وہ القسم السادس، اور وہ چھٹی قسم ہے۔ وَإِنَّمَا أُفْصِحَ بِهِ لِطُولِ الْفَصْلِ، بہرحال اس کو جو ہے وہ افصیح، فصح کا مطلب ہوتا ہے اس کی وضاحت کی گئی، اس کے ذریعے لطول الفصل، فصل کے طویل ہونے کی وجہ سے۔ فصل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فاصلہ۔ ان اطلع ان ان اطلع علیہ اے الوہمی بالقرائن الدالۃ علی وہم الراوی، اگر اس پر مطلع ہوا جائے، یعنی اس وہم پر اگر مطلع ہوا جائے، بالقرائن الدالۃ اے علی وہم الراوی، یعنی ان کرینوں کے ذریعے کہ جو کرینے اس وہم، راوی کے وہم پر کیا ہو، دلالت کرنے والے ہوں۔ اللہ بالقرائن دالت اللہ وہم راوی ہے، اس روایت کے راویوں کے وہم پر جو کرینے دلالت کرنے والے ہوں، تو اگر اس پر مطلع ہوا جائے، اس پر اطلاع ہو جائے، کیسے اطلاع ہوگی؟ من وصل مرسل، جسے مرسل کا مل جانا، یہ جو راوی ہے یہ اس کو کیا کر دیتا ہے، مرسل کو موصول یعنی متصل کہہ دیتا ہے، او منقطع، یا جو منقطع ہے اس کو متصل بنا دیتا ہے، او ادخال حدیث فی حدیث، یا وہ راوی کیا کرتا ہے، ایک حدیث کو دوسری حدیث میں داخل کرتا ہے۔ تو یہ راوی کے اندر کیا ہے، یہ راوی کے اندر وہم والی جو ہے وہ چیز پائی جاتی ہے۔ او نحو ذالک، یا اس کے علاوہ من الاشیاء القادحات، جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی کام کرتا ہے، حدیث کے اندر راوی کو بدل دیتا ہے، راوی کم زیادہ کر دیتا ہے، تو تحصل معرفت ذالک، تو وہ حدیث ہو جائے گا معلل ہو جائے گی۔ وتحصل معرفت ذالک بکثرت تتبع و جمع الطرق، اور اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے کثرت تتبع، تتبع کا مطلب ہے کہ اس کے راویوں کا زیادہ ہونا، مطابعات کے ساتھ، یعنی ایک ہی قسم کی مختلف روایات ہوتی ہیں، ان کا مختلف سندیں ہوتی ہیں، تو تتبع، کثرت تتبع یعنی اس کی جو مطابعات، ہم پڑھ کے آئے پیچھے بھی کہ مطابعات کیا ہوتی ہے، شواہد کیا ہوتی ہیں، تو ان کی اگر کثرت ہو،
و جمع ترک، اور اسی طرح ترک کو جمع کرنے کے ساتھ، یعنی اس کے ترک مختلف ہو تو بھی کیا ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کے اندر کو جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، کیونکہ ایک سند ہوگی ایسی کہ جو ایسی سند ہوگی جس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوگی، کوئی علت نہیں ہوگی، کوئی بری چیز نہیں ہوگی، اور دوسری چیز جو ہے وہ دوسری روایت ہے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی کہ جو پہلی حدیث میں نہیں ہے۔ تو جو صحیح روایت ہوگی اس کو ہم دیکھ کر دوسری روایت کو پہچان لیں گے کہ یہ کیسی روایت ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ راوی کے اندر وہم ہے، اس کے اندر جو فلاں راوی ہے اس کے اندر مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو فہذا هو المعلل، تو یہ جس حدیث کے اندر ہو تو وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے، وہ روایت کیا ہو جاتی ہے، معلل۔ معلل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے محترم، سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی، اور چیلنج صحیح ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَهُوَ من اغمد انواع علوم الحدیث وادقها، کہ یہ جو معلل ہے یہ حدیث کی علوم حدیث یعنی علم حدیث کی انواع میں سے سب سے زیادہ کیا ہے، دقیق ہے۔ اغمت کا مطلب ہے یعنی جو دقیق ہو، یعنی جو مشکل ہو، یوں سمجھ لیں، اغمد وادقها، اور اس علوم حدیث کے جو انواع ہے ان سب میں کیا ہے، زیادہ دقیق ہے۔ نہیں، یہ عام سے جھٹ پٹ جو ہے پتہ نہیں چل جاتا، بلکہ اس کے اندر کیا کرنی پڑتی ہے، اس کے اندر کافی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس پر ہر کوئی واقف نہیں ہوتا۔ جو علم حدیث کا ماہر ہوگا، جو علم حدیث کے اندر پختہ ہوگا، بڑا امام ہوگا، تو ان کو اس چیز کا کیا ہوگا، علم ہوگا کہ یہ راوی کیسا ہے، یہ اس طرح کا ہے۔ ولا یقوم به الا من رزقہ اللہ تعالی فہما ثاقبا، یہ قائم نہیں ہوتی مگر اس کے ذریعے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا ہے، فہم ثاقب دیا ہے۔ فہم ثاقب کہتا ہے یعنی ایک بڑا فہم ہو، ثاقب کا مطلب ہے کہ پختہ پختہ فہم ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہو پختہ فہم، وحفظاً واسعاً، اور وسیع حافظہ، ومعرفتاً تامتاً بمراتب الروات، اور راویوں کے مراتب کی مکمل معرفت اس کو کیا ہو، حاصل ہو، وملکتاً قویتاً بالاسانید والمتون، اور متنوں اور سندوں کے متعلق اس کو قوی ملکہ ہو، ملکہ قوی ہو، اس کو سندوں کے حوالے سے اور متنوں کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہو۔ وَلِهَذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ إِلَّا الْقَلِيلُ مِنْ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ، یہی وجہ ہے کہ اس میں کلام نہیں کرتے مگر اس فن والے بہت ہی قلیل، بہت ہی کم، الا القلیل من اہل حاضر شان، اس شان والوں میں سے بہت ہی کم اس متعلق کلام کرتے ہیں۔ یعنی کون کلام، کس کے بارے میں کلام کرتے ہیں، معلل حدیث کے بارے میں، کہ یہ حدیث معلل ہے، اس میں فلاں علت ہے، تو یہ ہر ایک محدث بیان نہیں کرتا، بلکہ جس کو وسیع علم ہو تو وہ کیا کرتا ہے، کلام کرتا ہے اس متعلق۔ اور وہ کون کون سے ائمہ ہیں، جیسے کہ علی ابن مدینی، علی ابن مدینی، یہ امام بخاری علیہ رحمہ کے استاذ ہیں، رحمت اللہ تعالی علیہما۔ اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل، احمد بن حنبل والبخاری، اور امام بخاری بھی کلام کرتے ہیں کہ یہ حدیث معلل ہے یا نہیں ہے، ویعقوب بن شیبہ، اور یعقوب بن شیبہ، امام ابو حاتم، امام ابو زرعہ، امام دارقطنی علیہم رحمت الرحمن،
تو یہ سارے ائمہ وہ ہیں کہ جو اس کے متعلق کلام کرتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، معلل ہے یا نہیں ہے۔ باقی ہر ایک محدث اس کے بارے میں کلام کرے تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا اور ان کو معلوم نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہو گیا یہ؟ جی 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 وقد تقصر عبارت المعلل ان اقامت الحجت علی دعواہ، کبھی کبھار معلل کی عبارت اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کرنے سے عاجز ہوتی ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، معلل جو ہوتا ہے بندہ، معلل کا مطلب وہ کہ جو علت نکالنے والا ہے، جو کسی حدیث میں علت بتانے والا ہے کہ اس میں یہ علت ہے، تو وہ بتا دیتا ہے کہ اس حدیث میں علت ہے، لیکن وہ اپنی اس دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں دے پاتا۔ دلیل دینے سے کیا ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے۔ جیسے کبھی کبھار سونار جو ہوتا ہے، جو سونار، سونا بیچنے والا، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس وہ دیکھ کر ہاتھ لگا کر جب اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، سونا ہے، اصلی سونا ہے یا نکلی سونا ہے یا کس طرح کا سونا ہے۔ تو وہ اس کو دیکھ کر پرکھ جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اسی طرح لیکن اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ میں کیسے ثابت کروں کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح وہ بھی محدث معلل جو ہوتا ہے، علت بیان کرنے والا، تو وہ بھی بسا اوقات دلیل دینے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہی بات بیان فرماتے ہیں کہ کسرفی یہ فی نقد الدینار والدرہم، اسی طرح سونارا دینار اور درہم کی نقد میں کیا کرتا ہے، عاجز ہوتا ہے، کہ وہ دینار اور درہم کو پہچان نہیں پاتا، پہچان تو جاتا ہے لیکن اس پر دلیل نہیں دے پاتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جی ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے وہ ابھی 15 منٹ رہتے ہیں، تو ان 15 منٹس میں آپ کیا کریں گے، ان سوالات کے آپ جوابات مجھے تحریر کر کے بھیجیں۔ ٹھیک ہے محترم؟ ایک جی ایک دفعہ واٹس ایپ چیک یہ لا فرمائیں یہ استاد صاحب۔ جی جی، یہ آپ کا نمبر ہے؟ جی